अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल अस्र तफसीर जारी है। इरशाद बारी ताला है वल अस्र, और वक्त की कसम, ज़माने की कसम। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान ज़रूर बड़े खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान ले आए, व आमिलुस्सालिहात, और नेक आमाल करते रहे, व तवासौ बिल हक़, और हक़ की नसीहत करते रहे, व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे, तो यही लोग कामयाब हैं, बाकी सब खसारे में हैं। आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल अस्र, वक्त की कसम, ज़माने की कसम। ये वक्त यही हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर लम्हात जो हैं, चाहे वो सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, हफ्ता है, या महीना है, साल है, ये सब ज़िंदगी है। एक मिनट, एक सेकंड भी आप ज़िंदगी का ज़ाय करते हैं तो अपनी ज़िंदगी ही ज़ाय करते हैं। तो ज़िंदगी को आप काम में लाएं। एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है उसका इस्तेमाल में लाएं, जो आपकी अगली हमेशा की ज़िंदगी को बेहतर बना दे। दुनिया की ज़िंदगी की बेहतरी आखरत की ज़िंदगी को बेहतर बना देती है। इधर अमन व सुकून, सेहत व सलामती, खैरियत से रहना, दूसरों की भलाई, अपनी भलाई, हकूक़ुल्लाह, हकूक़ुल इबाद को पूरा करते रहना, तो ये दूसरों के लिए भी अपने लिए भी सलामती का बायस बनना, तो ये सब आखरत के लिए भी बहुत बड़ा अजर व सवाब है और आखरत में कामयाबी की ज़मानत है। ज़िंदगी के हर लम्हे पर गौर करें। एक सेकंड जो गुज़रा है, या एक मिनट जो गुज़रा है, या एक लम्हा जो गुज़रा है, एक सांस जो गुज़रा है, वो अल्लाह के यहाँ गिना जाता है, जिसके लिए वह मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो अल्लाह ताला फरमाता है ना कि ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। ज़र्रा खैर होगा, अगर नेकी का होगा वो भी अल्लाह ताला सामने ले आएगा, और ज़र्रा अगर बुराई का होगा वो भी सामने आ जाएगा। तो क़यामत के दिन जब आमाल नामे बंदे के सामने आएंगे तो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। तो गोया अगर आपने एक लम्हा ज़िंदगी का, एक सेकंड और या एक मिनट जो आपने गुजारा, वो उसमें भी छोटा सा कोई काम किया होगा नेकी का, तो वो भी सामने आ जाएगा। अगर उसमें बुरा काम किया होगा वो भी आ जाएगा। इसलिए ज़िंदगी के लम्हात जो हैं वो बहुत अहम हैं। जो सांस अंदर चला जाता है वो वापस आप, यानी जो अंदर गया वो वापस जो आता है वो और सांस आता है, वो तो चला गया। यानी सांस जो आपका एक बंदा, हर बंदा जो अल्लाह ने पैदा किया है उसके सांस ज़िंदगी के गिन के रखे हैं कि इस बंदे ने इतने सांस लेने हैं। जब आखिरी सांस आएगा ना, तो उस वक्त ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फरिश्ते जो मौत के हैं वो बंदे के साथ रहते हैं। जब आखिरी सांस आता है तो उससे अगला वाला सांस बंदा नहीं ले सकता, वो उसके जिस्म का रिश्ता रूह से जुदा कर देते हैं, और यही मौत होती है। तो याद रखें कि जो वक्त गुज़र गया वो वापस नहीं आता, इसलिए वक्त को ज़ाय ना करें, इसका फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ने फरमा दिया जो फ़ायदा उठाने वाले वो लोग हैं इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए। पहले तो अपने ईमान को देखें कि अपनी ईमान की कैफियत कैसी है, तो उसके बाद व अमिलुस्सालिहात, और आप फिर देखें कि आप आमाल नेक करते हैं, उसको देखें। व तवासो बिल हक़, फिर आप हक़ बात पर ख़ुद कायम हैं और दूसरों को भी हक़ बात की तरफ
چلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، یعنی خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کیا آپ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اگر آپ میں ہیں، 4 باتیں کہ ایمان لانا، اعمال نیک کرنا اور حق بات پر قائم رہنا، دوسروں کو بھی حق بات کی طرف بلانا اور صبر خود بھی کرنا، دوسروں کو بھی صبر کی نصیحت کرنا، اگر آپ میں یہ باتیں ہیں تو آپ کامیاب ترین انسان ہیں، ورنہ آپ خسارے میں ہیں۔ اور انسان میں جو ہے وہ خسارے کی طرف جو بندے کی پھسلن ہے نا، بندے کی پھسلن ہوتی ہے نا، پھسل جاتا ہے جیسے، تو بندے کی پھسلن جو ہے نا وہ یہ بہت اہم ہے کہ بندے کا ہمیشہ رجحان دلدل کی طرف ہوتا ہے، برائی گناہ کی طرف۔ شیطان تو صرف ایک اشارہ دیتا ہے بندے کو، ایک قسم کا وہ وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، کرتا تو بندہ خود ہے نا کام، برا کام بندہ خود کرتا ہے، برائی کی طرف خود جاتا ہے۔ غور کریں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا جب ہوتا ہے، 120 دن کا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس میں آتا ہے اور وہ لکھ جاتا ہے بچے کے گردن میں، جو ہے وہ جو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی مختلف جگہ پر موجود ہے۔ اس بچے کی عمر کتنی ہے، کب کہاں فوت ہوگا، شادی کہاں کرے گا اور مرے گا کہاں پہ، یہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں جو اس بچے کے لیے خاص ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کی نگہداشت کرتے ہیں۔ پھر بچے کی زندگی کے ابتدائی سال، جیسے تقریباً لڑکی ہے تو 9 سال تک، اس کے بعد وہ بلوغت میں پہنچ جاتی ہے، اسی طرح بچہ جو ہے وہ 12 سال تک پھر وہ بلوغت میں پہنچتا ہے۔ تو یہ جو بالغ ہونے سے پہلے جو وقت ہے بچے کی یا بچی کی زندگی کا، اس کے والدین ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین جو ہیں وہ دنیاوی تعلیم کی طرف تو بڑا رجحان رکھتے ہیں اور دینی تعلیم کی طرف کوئی خیال نہیں ہوتا، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ مفت میں مل جائے۔ جبکہ جو پوچھ گچھ ہونی ہے قیامت کے دن، وہ جو والدین پر فرض ہے بچوں کے لیے، وہ دینی تعلیم ہے۔ دنیاوی تعلیم تو دنیاوی پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ بھی کبھی وہ کام کرتی ہے، کبھی بندے پڑھے لکھے ان کو جس طرح کا پڑھا لکھا ہوتا ہے اس طرح کا اس کو اس تعلیم کے مطابق اس کو روزی کمانے کا کوئی کام ملتا ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور کام اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا دیکھا گیا ہے۔ لیکن جو آخرت کے لیے ہے وہ دینی تعلیم اور تربیت، وہ والدین کا فرض ہوتا ہے، اور یہ فرض والدین نہیں پورا کرتے، غفلت کرتے ہیں، اور یہی والدین قیامت کے دن نقصان میں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا والعصر، اور وقت کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تو ایسا انسان جو بطور والد ہے اور وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم و تربیت نہیں دے سکا، جس سے بچوں میں اسلامی کردار، اسلامی عادات و اطوار اور اسلامی اخلاق پیدا ہوتا، وہ اس نے ان کو نہ دیا، تو لہٰذا وہ لفی خسر، وہ ضرور خسارے میں ہے اور قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ بہت اہم ہے، جو کام ہم بھول چکے ہیں اور احکام الہی سے ہم غافل ہو گئے ہیں، بے راہ روی اور موجودہ دنیاوی گرداب میں پھنس گئے ہیں، ان سے نکلیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہر انسان کی زندگی کا آغاز جو ہوتا ہے نا، بلوغت سے ہوتا ہے۔ جب بچہ یا بچی بالغ ہوتے ہیں نا، تو پھر اس کا عمل لکھا جاتا ہے۔
اس کے ایمان کی کیفیت دیکھ کر لکھا جاتا ہے۔ یہ عمل لڑکے کی عمر جو ہے 10 سے 12 سال ہوتی ہے، اس وقت بچوں کا، لڑکوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ نہیں ہوتا۔ یہ 12 سال تک بچہ جو ہوتا ہے اس کا لکھا جاتا ہے، اگر مر جائے تو وہ جو کچھ کیا ہوگا اس کا پھر حساب کتاب دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کی عمر اگر 9 سال ہے تو 9 سال میں وہ بلوغت میں پہنچتی ہے، تو اس طرح 9 سال کے بعد جو لڑکی ہے اس کے تمام اعمال لکھے جاتے ہیں اس کی ایمان کی کیفیت کو دیکھ کر، اور اگر پھر لڑکی فوت ہو جائے تو وہ اس کی اعمال کے مطابق قبر اور حشر میں اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اسی طرح اگر بچے مسلمان ہیں تو انہیں یہ دینی تعلیم و تربیت اپنے گھر میں اپنے والدین سے ملنی چاہیے۔ اگر والدین نہیں دیتے، بچے مسلمان ہیں، تو پھر انہیں جب بالغ ہو جاتے ہیں تو انہیں خود اس کی طرف تگ و دو کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر والعصر، وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ پھر لوگ جو ہیں، یہ بچے جو ہیں جب بالغ ہو جائیں گے پھر وہ دین حق کی طرف وہ رجحان نہیں رکھیں گے، اس کی تعلیم و تربیت حاصل نہیں کریں گے، لفی خسر، تو یہ پھر خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر اس کا جواب دیں گے اور پھر صلہ پائیں گے اپنی غلطی کا، خسارے کا، عذاب الہی کی صورت میں۔ لہٰذا آج وقت ہے، آج ہمیں یہ سوچنا ہے اور پھر کرنا ہے جو ہماری اگلی زندگی کے لیے بہتر ہو، جو احکام الہی کو مان کر، قرآن و سنت کی پیروی کر کے، رسولی طرز زندگی اپنا کر، اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنے عادات و اطوار کو اسلام کے مطابق ڈھال کر، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں تو دنیا اور آخرت کی بہتری ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔